اللهم صل على سيدنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسط نمبر 95 میں۔ ناظرین، خیبر کی جنگ ہوئی اور فتح مسلمانوں کو کی ہوئی، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو خیبر سے جلا وطن کرنے کا ارادہ فرمایا، اور معاہدہ بھی یہی ہوا تھا، مگر یہود نے اس شرط پر خیبر میں رہنے کی درخواست کی کہ ہم ان باغات کی دیکھ ریکھ کریں گے، اور اس کو جو باغات ہے اس کی حفاظت وغیرہ کریں گے، اور اس کا جو غلہ وغیرہ ہوگا آپ لیں گے۔ اس کا جو مفصل ذکر ہے ہم اس سے پہلے کی قسط میں سن چکے۔ ناظرین، اس غزوے میں مسلمانوں کو بہت سا مال غنیمت ملا۔ آئیے جانتے ہیں کہ مال غنیمت مسلمانوں میں کس طرح تقسیم ہو۔ خیبر کی تقسیم اس طرح کی گئی کہ اسے 36 حصوں میں بانٹا گیا، ہر حصہ 100 حصوں کا جامع تھا۔ اس طرح کل 3600 حصے ہوئے۔ اس میں سے نصف یعنی 1800 حصے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے تھے۔ عام مسلمانوں کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی صرف ایک ہی حصہ تھا۔ باقی یعنی 1800 حصوں پر مشتمل دوسرا نصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی اجتماعی ضروریات و حوادث کے لیے الگ کر لیا تھا۔ 1800 حصوں پر خیبر کی تقسیم اس لیے کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل حدیبیہ کے لیے ایک عطیہ تھا، جو وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ یأخذونہا، جو آیت ہم نے گزشتہ قسط کے شروع میں آپ کو سنائی تھی، اس کی تفسیر ہے۔ جو موجود تھے ان کے لیے بھی اور جو موجود نہ تھے ان کے لیے بھی، یعنی اہل حدیبیہ میں سے جو وہاں موجود تھے ان کے لیے بھی اور جو موجود نہ تھے ان کے لیے بھی۔ اور اہل حدیبیہ کی تعداد 1400 تھی، جو خیبر آتے ہوئے اپنے ساتھ 200 گھوڑے لائے تھے۔ چونکہ سوار کے علاوہ خود گھوڑے کو بھی حصہ ملتا ہے، اور گھوڑے کا حصہ ڈبل یعنی 2 فوجیوں کے برابر ہوتا ہے، اس لیے خیبر کو 1800 حصوں پر تقسیم کیا گیا۔ تو 200 شہ سواروں کو 3 حصے کے حساب سے 600 ملے تھے، اور 1200 پیدل فوج کو ایک حصے کے حساب سے 1200 حصے ملے۔ خیبر کے اموال غنیمت کی کثرت کا اندازہ صحیح بخاری میں مروی حضرت عبداللہ ابن عمر کی اس روایت سے ہوتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگ آسودہ نہ ہوئے یہاں تک کہ ہم نے خیبر فتح کی۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس روایت سے بھی ہوتا ہے کہ انہوں نے فرمایا جب خیبر فتح ہوا تو ہم نے کہا اب ہمیں پیٹ بھر کر کھجور ملے گی۔ نیز جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لائے تو مہاجرین نے انصار کو کھجوروں کے وہ درخت واپس کر دیے جو انصار نے امداد کے طور پر مہاجرین کو دے رکھے تھے، کیونکہ اب ان کے لیے خیبر میں مال اور کھجور کے درخت ہو چکے تھے۔ ناظرین، اس غزوے میں جو مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگا اس میں توریت کے کئی نسخے تھے۔ یہودیوں نے درخواست کی کہ ان کو عطا کر دیے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سب صحیفے ان کے حوالے کر دیے جائیں۔ اس واقعے پر ایک یہودی فاضل اسرائیل ولفنسون اس واقعے پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے، اس واقعے سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ان مذہبی صحیفوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کس درجہ احترام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رواداری اور فراغ دلی کا یہودیوں پر بڑا اثر پڑا۔ وہ آپ کی اس رواداری اور فراغ دلی کا یہودیوں پر اثر پڑا، اور وہ آپ کے اس احسان کو کبھی بھول نہیں سکتے تھے کہ آپ نے ان کے مقدس صحیفوں کے ساتھ کوئی ایسا سلوک نہیں کیا جس سے ان کی بے حرمتی لازم آتی۔ اس مقابلے میں ان کو یہ واقعہ بھی خوب یاد ہے کہ جب رومیوں نے یروشلم کو 70 قبل مسیح میں فتح کیا تو انہوں نے مقدس صحیفوں کو آگ لگا دی اور ان کے اپنے پاؤں سے روندا۔ اسی طرح متعصب نصرانیوں نے اندلس میں یہودیوں پر مظالم کے دوران توریت کے صحیفے نظر آتش کی، جلا دیے۔ یہ وہ عظیم فرق ہے جو ان فاتحین جن کا بھی ذکر ہوا اور اسلام کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کے درمیان ہمیں نظر آتا تھا۔ یہ تھا تبصرہ جسے ایک اسرائیلی مصنف نے اپنی کتاب میں درج کیا۔ ناظرین، اس غزوے میں بہت سارے عورتیں بھی قید ہوئی۔ ان قیدیوں میں حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ عنہا بھی تھی۔ یہ بنو نذیر کی رئیس
حویی بن اخطب کی بیٹی تھی اور ان کا شوہر کنانہ ابن ابی الحقیق بھی بنو نذیر کا سردار رئیس اعظم تھا۔ جب سب قیدی جمع کیے گئے تو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے ایک لونڈی مجھ کو عنایت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اختیار دے دیا کہ خود جا کر کوئی لونڈی لے لو۔ انہوں نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو لے لیا۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس پر گزارش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطیت دحیۃ صفیہ سید قریظہ والنذیر لا تصلح الا لک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صفیہ کو حضرت دحیہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا، وہ قریظہ اور بنو نذیر کی رئیسہ ہے، وہ آپ کے سوا کسی اور کے لائق نہیں ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دحیہ کلبی اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ حضرت دحیہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم اس کے سوا کوئی دوسری لونڈی لے لو۔ اس کے بعد حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو آزاد کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرما لیا۔ 3 دن تک منزل صحابہ میں ان کو اپنے خیمے میں سرفراز فرمایا اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو دعوت ولیمہ میں کھجور، گھی، پنیر کا مالیدہ بھی کھلایا۔ اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے پر ہرا نشان دیکھا، دریافت فرمایا یہ کیا ہے؟ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیبر آنے سے پہلے میں نے خواب دیکھا تھا کہ چاند اپنی جگہ سے ٹوٹ کر میری آغوش میں آ گرا ہے، یعنی میری گود میں آ کر گرا ہے۔ واللہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے کا کوئی تصور بھی نہ تھا، لیکن میں نے یہ خواب اپنے شوہر سے بیان کیا تو اس نے میرے چہرے پر تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا، یہ بادشاہ جو مدینے میں ہے تم اس کی آرزو کر رہی ہو؟ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ناظرین، اسی غزوے میں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ جو حبشہ گئے ہوئے تھے، اللہ کے نبی سے جو پہلی ہجرت میں جو ہجرت حبشے کی طرف ہوئی تھی، اس ہجرت میں جو حبشہ چلے گئے تھے ان میں حضرت جعفر بن ابی طالب بھی تھے۔ وہ اب سن 6 نبوی میں حاضر خدمت ہوئے۔ ان کے ساتھ اشعری مسلمان یعنی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقا بھی تھے۔ سنتے ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اس واقعے کو کس طرح انہوں نے بیان کیا۔ کہتے ہیں کہ یمن میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کا علم ہوا تو ہم لوگ یعنی میں اور میرے 2 بھائی اپنی قوم کے 50 آدمیوں سمیت اپنے وطن سے ہجرت کرنے کے لیے ایک کشتی پر سوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ ہوئے، لیکن ہماری کشتی نے ہمیں نجاشی کے ملک حبشے میں پھینک دیا۔ وہاں حضرت جعفر ان کے رفقا سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھیجا ہے اور یہیں ٹھہرنے کا حکم دیا ہے اور آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ ٹھہر جائیے۔ چنانچہ ہم لوگ بھی ان کے ساتھ ٹھہر گئے اور خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس وقت پہنچ سکے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر فتح کر چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا بھی حصہ لگایا، لیکن ہمارے علاوہ کسی بھی شخص کا جو فتح خیبر میں موجود نہ تھا کوئی حصہ نہیں لگایا، صرف شرکائے جنگ ہی کا حصہ لگایا۔ البتہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقا کے ساتھ ہماری کشتی والوں کا بھی حصہ لگایا اور ان کے لیے بھی مال غنیمت تقسیم کیا۔ اور جب حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استقبال کیا اور انہیں چوم کر فرمایا، واللہ میں نہیں جانتا کہ مجھے کس بات کی خوشی زیادہ ہے، خیبر کی فتح کی یا جعفر کی آمد کی۔ ناظرین، خیبر کے متعلق اور بہت سے واقعات ہمیں سننے ہیں، فی الحال کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ آج کی اس قسط میں ہم سنیں گے اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی قسط میں اور جانتے ہیں اگلے غزوہ خیبر میں پیش آئے بعض واقعات۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا شفيعنا محمد